अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, जैसे कल के एपिसोड में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी शेयर किया था, उस पर जो मुझे पहली ईमेल रिसीव हुई है वो है मारिया रहमान लाहौर से, जो कि लाहौर जौहर टाउन की रिहायशी हैं, जिन्होंने अपनी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है। मारिया ने मेरे प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की है और ये कहा है कि आपके चैनल की हॉरर स्टोरीज़ मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसीलिए मैं भी आपके साथ अपनी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से आप लोगों का लव और सपोर्ट चाहिए। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। मारिया कहती हैं कि उनके दादा अब्बू इस्लामाबाद में रहते हैं। वो काफ़ी बीमार थे, तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं। घर में सिर्फ दादा अब्बू और दादी अम्मा थी। चाचू अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हम लोगों को भी छुट्टियां थीं, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग दादा अब्बू के पास कुछ दिन जाके रह लेते हैं। हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। दादा अब्बू पहले से कुछ बेहतर थे। हम लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और अम्मी अब्बू हम लोग वहाँ पर गए थे। दादा अब्बू का घर बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बना हुआ था। दादा अब्बू के घर में एक बेसमेंट भी था। एक रूम दादा अब्बू और दादी अम्मा के पास था, एक रूम में हम लोग थे और एक रूम में हमारे पेरेंट्स थे। हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे छुट्टियों को। एक दफ़ा मैं और मेरी सिस्टर टीवी लाउंज में बैठी थी, तो टीवी लाउंज के सामने जो स्टोर था उसके साथ से ही बेसमेंट की सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। ये बेसमेंट शुरू में तो गर्मियों के मौसम में काफ़ी यूज़ होता था, मगर फिर अचानक से दादा अब्बू ने इसको बंद कर दिया और हमें भी यही कहा था कि वहाँ पर मत जाएं। हम दोनों बहनें बैठ के मूवी देख रही थीं। 12:30-1 बजे का टाइम था रात के, तो हमें बेसमेंट में से अजीबोगरीब बिल्ली के बोलने की आवाज़ें आने लग गई। हम लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि जब बेसमेंट का दरवाज़ा बंद है तो फिर वहाँ से बिल्ली के बोलने की आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। वो आवाज़ें बहुत ही खौफनाक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई बिल्ली रो रही है। हमने भाई को बुलाया, हम दोनों बहनें और भाई हम लोग नीचे गए। हमने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की, अंदर जाके देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। एक कॉर्नर में कुछ पुराना सामान रखा हुआ था, एक साइड पे एक चेयर और टेबल पड़ा हुआ था। हम लोगों ने अच्छी तरह से हर तरफ देखा लाइट ऑन करके, मगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम लोगों को ये था कि हो सकता है दरवाज़ा बंद होने की वजह से बिल्ली अंदर मर ना जाए, तो हम उसे बाहर निकाल लें, मगर कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। हम लोग बाहर आ गए, ऊपर आ गए, अपने अपने रूम में जाके सो गए। थोड़ा सा डर लगने लग गया था। अगले ही दिन हमारे दूसरे कज़न्स भी आ गए, फूफो भी आ गई और भी मेहमान आ गए दादा अब्बू को पूछने के लिए। तो काफ़ी रश था घर में। मुझे शुरू से शौक़ था हॉरर बुक्स पढ़ने का, तो मैं हॉरर बुक्स पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं यूं ही कहानी पढ़ रही थी तो बहुत शोर था घर में। तो मैंने ये सोचा कि मैं बेसमेंट में जाके आराम से वहाँ पर बैठ के अपनी स्टोरी पढ़ लूँगी। इसीलिए मैं आराम से किसी को बिना बताए नीचे चली गई। किसी को भी नहीं बताया था कि मैं नीचे जा रही हूँ बेसमेंट में। उस टाइम रात के 8 बजे का टाइम था। सब ऊपर थे, काफ़ी मेहमान थे घर में। मैं नीचे गई,
میں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا اور لائٹ آن کی اور وہاں پر سٹوری پڑھنے لگ گئی۔ کافی پرسکون جگہ تھی وہ، کوئی شور شرابہ نہیں تھا وہاں پہ، مجھے وہاں پر بہت اچھا لگ رہا تھا بیٹھ کے۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت تیزی کے ساتھ سیڑھیوں میں سے نیچے اتر رہا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ میری سسٹر ہوگی اور مجھے بلانے آئی ہوگی کہ اوپر بلا رہے ہیں۔ میں اپنی سٹوری ہی پڑھ رہی تھی، جیسے ہی سیڑھیوں کے آخری سٹیپ کی آواز آئی اس کے بعد زور سے دروازہ بند ہوا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا وہ آئی ہو، مجھے تنگ کر رہی ہو، اس نے دروازہ بند کر دیا ہو۔ میرا سر تھوڑا سا بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے سامنے رکھے میز کے اوپر اپنی سٹوری بک رکھ دی اور خود آنکھیں بند کر کے چیئر کے اوپر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ تھوڑی سی مجھے فیلنگس ہو رہی تھیں کہ کوئی ہے سیڑھیوں کی طرف۔ بہت ہی عجیب سی اسمیل آنے لگ گئی بیسمنٹ میں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اسمیل کس چیز کی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی چیز نہیں تھی، مگر میرا سر بہت شدید بھاری ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی اور ویسے ہی چیئر کے اوپر سر رکھ کے پیچھے کو ہو کے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ایسا لگا بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اس چیز کو اگنور کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا میری سسٹر ہی ہوگی اور وہ مجھے تنگ کر رہی ہوگی، کیونکہ وہ اکثر مجھے تنگ کرتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں ہارر سٹوریز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے اکثر ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور ہر بار ناکام ہوتی ہے کیونکہ میں اس کو پکڑ لیتی ہوں۔ ابھی بھی میرا یہی ایم تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہوں گی، جیسے ہی وہ میرے پاس آئے گی میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گی اور الٹا اسی کو ڈرا دوں گی۔ مجھے واضح فیل ہوا میرے نزدیک کوئی چیز آئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب مجھے یہ فیلنگز آ رہی تھی کہ کوئی چیز میرے بالکل پاس ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میرے اوپر ایک خوفناک شکل کی کوئی چیز جھکی ہوئی تھی، جلا ہوا اس کا منہ تھا، وہ بہت خوفناک تھی، بالکل میرے چہرے کے اوپر جھکی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی، میں گھبرا گئی، میں کھڑی ہوئی، میں نے زور سے اس کو دھکا مارا اور اوپر بھاگ گئی۔ اوپر جا کر میں نے شور مچا دیا کہ میں نے بیسمنٹ میں کوئی چیز دیکھی ہے۔ سب میرے ساتھ آئے، پھپھو، میرے کزنس، میرے بھائی، میری بہن، سب میرے ساتھ آئے۔ میں بہت شدید رو رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئے تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، کرسی پیچھے گری پڑی تھی، لیکن بیسمنٹ سے وہی اسمیل آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ امی بھی مجھے ڈانٹنے لگ گئیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اکیلے نیچے جانے کی۔ سب نے یہی سمجھا کہ میں ہارر سٹوریز پڑھتی ہوں تو میں اسی لیے ڈر گئی ہوں گی، میرا وہم ہوگا، کوئی سٹوری پڑھ کے میں ڈر گئی ہوں گی۔ لیکن جب دادا ابو کو پتہ چلا تو دادا ابو نے بتایا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایک دفعہ دادا ابو نے بتایا کہ بہت شدید بارش ہو رہی تھی تو نیچے بیسمنٹ سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، تو مجھے یہ لگا کہیں پانی نہ ٹپک رہا ہو، تو میں نیچے جب دیکھنے کے لیے گیا، دوپہر کا ٹائم تھا، جیسے میں نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تھا وہاں پر ایک خوفناک چیز کھڑی ہو کر دیوار کو چاٹ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر میں بیسمنٹ میں نہیں جاتا تھا، مگر اکثر وہاں سے آوازیں آتی تھی، اسی وجہ سے میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ وہ چیز کبھی کبھار عجیب و غریب طریقے سے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ تب میری بات کا سب کو یقین آیا، مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ یہ تھی میری زندگی کی خوفناک کہانی جو میں نے اس چینل کے تھرو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تھینک یو ماریا، آپ کی سٹوری واقعہ ہی بہت زیادہ ہارر تھی۔ کسی کے ساتھ بھی ایسی ہیپننگ ہو تو وہ ضرور ڈر ہی جائے گا۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ماریا کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اسی طرح مجھے میرے ای میل آئی ڈی پر اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کرتے رہیں، میں ان کو ضرور آن ایئر کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کی ایپیسوڈ میں اگر مجھے کوئی اور ای میل ریسیو ہوئی تو میں ان کی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کا لو اور سپورٹ چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنی بھی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کریں، انہیں میں آن ایئر کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔